اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ مجموعی طور پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے اپنے تعلقات رکھے، اور خصوصاً اپنے ہمسائے کے ساتھ، جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ آغا نے اس بارے میں فرما دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہمسائے کے ساتھ لین دین کریں اور کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم، اور اس پر کس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں۔ ناظرین اکرام، ہم روز اس ایپیسوڈ کے شروع میں حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ارشادات یا ان سے متعلق تمام حدیثیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی حدیث ہے، امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل زمین کے لیے اسی طرح امن و امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان پر۔ آئی ناظرین، آج کے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، انسانی اقدار کو بہت منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اسلام کے ہر نقوط، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک لہجہ تمام ہم تک باتیں پہنچائی ہیں، اور خاص طور سے اخلاق اور اپنے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے، یہ دیکھنے میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تفصیل فرما دیں تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے کہ کس طریقے سے اسلام نے اخلاق کو سب سے زیادہ اچھا اور لوگوں کے لیے بہترین عمل بھی قرار دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک صلہ رحم اور آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ معاملات کا مسئلہ ہے، اسلام نے صلہ رحم کو اور اس کو عمل کرنے میں اور قطع رحم سے دوری کرنے کا حکم بہت واضح کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں روایات اور ہمارے پاس احادیث اتنی زیادہ ہیں اور اس حد تک ہیں کہ انسان کے لیے بالکل حجت تمام ہو جاتی ہے۔ شاید کسی اور موضوع پہ اتنی زیادہ حدیثیں نہ ہوں جتنی صلہ رحم کے سلسلے میں ہے، واقعات، ائمہ علیہ السلام کی تاکیدات اور اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو خداوند عالم نے ایک مدت معین کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ معلوم ہے، لیکن یہ مدت معین کم اور زیادہ ہو سکتی ہے بعض چیزوں کی وجہ سے۔ اسی طرح رزق خداوند عالم نے ہر انسان کا طے کیا ہے، لیکن یہ رزق کم اور زیادہ ہو سکتا ہے بعض عمل کی وجہ سے۔ ان چیزوں میں سے جو عمر کے انسان کے عمر کے بڑھنے یا گھٹنے کا سبب بنتی ہے، ان میں سے ایک چیز صلہ رحم اور قطع رحم ہے، اور وہی اسی طرح وہ چیز جو انسان کے رزق کے بڑھنے یا کم ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ بھی قطع رحم اور صلہ رحم کا مسئلہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں روایت میں موجود ہے، اور بہار میں بھی اور دیگر کتب میں بھی ہے، کہ امام ایک زمانے میں مدینے سے مکے چلے گئے تھے اور بہت خاموشی سے مکے میں ایک چھپی ہوئی زندگی گزار رہے تھے حکومت وقت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور بہت کم لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہو پاتے تھے۔ ایک دن امام نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے کہا کہ کل تم جب طواف کعبہ کے لیے جاؤ گے تو وہاں تمہیں ان نشانیوں کے ساتھ ایک شخص ملے گا، اس کو تم میرے پاس لے آنا۔ چونکہ امام نے حکم دیا تھا، لہٰذا میں اگلے دن جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو وہاں مجھے وہ شخص ملا جس کی نشانیاں امام نے بیان کی تھیں، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں امام نے بلایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس روایت سے مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص بھی کوئی خاص رہا ہوگا، ورنہ اس زمانے میں امام کسی عام سے نہیں مل رہے تھے۔ بہرحال راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس شخص کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام سے ملنے کے بعد، سلام علیہ کے بعد، امام نے اس شخص سے پوچھا کہ تم دونوں بھائی ساتھ چلے تھے، تم اور تمہارا بھائی ساتھ چلے تھے مکہ آنے کے لیے، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اس شخص کو نے کچھ جواب اس طرح کا دیا جو ٹالنے والا جواب ہوتا ہے، یا نہیں آ سکا اس طرح کا۔ تو امام نے کہا نہیں، میں بتاتا ہوں، تم دونوں ایک ساتھ چلے تھے اور تم دونوں مکے آ رہے تھے، اور فلاں مقام پر تم دونوں جب استراحت کرنے کے لیے رکے تھے، آرام کرنے کے لیے رکے تھے، تکان مٹانے کے لیے رکے تھے، وہاں تم دونوں نے آپس میں کسی بات کے اوپر جھگڑا ہوا اور تم دونوں نے قطع رحم کیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا اور دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔
جیسے ہی تم نے قطع رحم کیا چونکہ تم دونوں نے قطع رحم کیا تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان قطع رحم کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا. ہوتا ہے جیسے ایک بھائی ناراض ہو گیا لیکن دوسرا کوشش کرتا ہے کہ اس کو منانے کی کوشش کی جائے, یا اگر بالآخر وہ نہیں بھی مل رہا ہے تو یہ بھی اپنے دل میں کوئی برائی لے کے نہیں بیٹھتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ بھائی کو کسی طرح سے منا لیں گے. لیکن جب دونوں قطع رحم کرنے تو امام نے فرمایا کہ دونوں نے قطع رحم کیا. چونکہ تم دونوں نے قطع رحم کیا تھا لہٰذا خداوند عالم نے تم دونوں کی عمر ختم کر دی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اور قرار یہ تھا کہ تم لوگ یہاں نہ پہنچو اور ختم ہو جاؤ. لیکن اس کے بعد تم جب اس مقام سے آگے بڑھے تو تمہیں راستے میں تمہاری پھوپھی کا مکان پڑا یا علاقہ پڑا جہاں تمہاری پھوپھی رہتی تھی, اور تم اپنی پھوپھی سے ملنے چلے گئے. تو تم نے صلہ رحم کیا اپنی پھوپھی سے جو ملنے گئے. خود یہ ملنا ہی صلہ رحم ہے. ملنے جو تم اپنی پھوپھی سے چلے گئے یہ صلہ رحم ہے. اس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جو تمہاری ختم ہو گئی تھی عمر اس کو بڑھا دیا. لیکن تمہارے بھائی نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا, لہٰذا وہ اپنے وطن واپس پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا. اب راوی بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے فوراً امام سے پوچھا کہ مولا میری کتنی عمر بڑھا دی خدا نے؟ تو امام نے فرمایا 20 سال. وہ عمر جو ختم ہو گئی تھی خداوند عالم نے اس ایک ملاقات کے نتیجے میں جو اپنی پھوپھی سے ملنے چلے گئے تھے 20 سال خدا نے عمر بڑھا دی. راوی اب بیان کرتا ہے کہ 20 سال تک میں حج کے زمانے میں حج کے لیے جاتا رہا اور یہ شخص مجھے ہر سال ملتا تھا, یہاں تک کہ جب 21ویں سال میں گیا تو یہ شخص حج پر نہیں آیا تھا. گویا اس کا انتقال جیسا کہ امام نے فرمایا تھا ویسے ہی 20 سال بعد ہو گیا تھا, اور اس کا وہ بھائی اپنے وطن پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا جیسا کہ ہم لوگ کو بعد میں معلوم ہوا. تو امام کا یہ قصہ یا امام سے یہ روایت یا یہ حدیث یہ جو داستان ہم کو ملی اور پہنچی ہم تک, یہ یہی بتانے کے لیے کہ صلہ رحم اور قطع رحم کتنی اہمیت رکھتا ہے. یعنی قطع رحم کے نتیجے میں عمر ختم ہو گئی اور صلہ رحم کے نتیجے میں وہ ختم شدہ عمر 20 سال کم سے کم اس میں بڑھ گئے. لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ بالآخر اس دنیا میں جو انسان ہے اسے مرنا ہے, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھی عمر پائے اور طولانی عمر پائے اور رزق کے ساتھ بابرکت عمر پائے تو صلہ رحم کیا کرے. صلہ رحم ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ہر دن جائیے یا ان کے لیے تحفے لے کے جائیے, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ الگ الگ کرائٹیریا ہے. کہیں آپ ایک فون ہی کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رشتہ دار بہت دور رہتا ہے, آپ کچھ نہیں اس کو ایک فون کر سکتے ہیں, ایک واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, کسی اور طریقے سے اس کو میسج بھیج سکتے ہیں. آج تو آسان ہو گیا ہے, پہلے زمانے میں تھوڑا سا مشکل کام تھا, لوگ خط لکھتے تھے اور مہینوں میں خط پہنچتے تھے. آج تو آسان ہے, ایک ای میل بھی آپ کو بہت تیزی سے پہنچ جاتی ہے. تو فون کے ذریعے سے, جانے کے ذریعے سے, تحفے کے ذریعے, جس طرح سے بھی ممکن ہو انسان رابطے میں رہے اپنے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے, کہ اس کا اثر سماج پر بھی پڑتا ہے اور خود انسان کے شخص پر بھی پڑتا ہے, اور اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. جزاک اللہ. اب آغا جب رشتہ داری میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں کہیں کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑ جاتے ہیں اور تعلقات ختم کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو کبھی کسی سے ناراض نہ ہوتا ہو لیکن وہ اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی سے قطع تعلق کر لے, تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ قطع تعلق میں نے عرض کیا, قطع تعلق اگر رشتہ دار ہے تو قطع تعلق اس سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مسئلہ عزت نفس کا آ جائے, ابھی یہاں پہ اصل میں مثال کے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عزت کسے کہتے ہیں اس کی بھی ڈیفینیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہم اپنی بہت ذہن کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کو ہم عزت سمجھنے لگتے ہیں, یا اس چیز کا نہ ہونا یا اس چیز کا ہو جانے کو ہم اپنے لیے بے عزتی سمجھ لیتے ہیں. اگر وہ اصول دین کے اوپر اور دین کے قانون کے اوپر واقعاً یہ عمل توہین شخص ہے یا اذیت کا سبب ہے کسی شخص کے لیے عقلی طور پہ اور دینی طور پر, ہر ایک کہے کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہماری سوسائٹی کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہماری زبردستی کی بنائی ہوئی کچھ کرائٹیریا ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اولاً کوشش کرے کہ قطع رحم نہ کرے, تعلقات کو نہ ختم کرے, ہلکا کر دے, کم ملے, لیکن بہرحال تعلقات کو بالکل ختم قطع رحم نہ کرے. ہاں لیکن اگر دین کے خراب ہونے کا سبب بنے یا ناموس کی عزت پامال ہونے کا سبب بن رہا ہو یا جان و مال کا مسئلہ بن رہا ہو تو پھر وہاں پر شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. لیکن اسی حد تک جہاں واقعاً شرعاً اور عقلاً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ عمل یا اس طرح سے ملنا نقصان پہنچا سکتا ہے, دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے, شریعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے, شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے, معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, صرف اسی حالت میں. وہ الا چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے, کوئی بھی کتنی زیادتی کیوں نہ کرے, اس سے قطع رحم نہ کریں, تعلقات کم کر دیں, کم ملیں,
لیکن قطع رحم کا اعلان نہ کرے۔ نہ کرے۔ اب سوال سلام اور جواب کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سنت ہے، عمل ہے، لیکن جواب دینا اس کا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو، فخر مباحات میں مبتلا ہو کہ وہ کہ کسی انسان کو اپنے شایان شان سمجھتا ہی نہ ہو، اور وہ شخص اگر سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے تو اب اس انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ کتنی بار کے بعد وہ اس سے سلام نہ کرے؟ دیکھیں، سلام کرنا اپنے آپ میں واجب نہیں ہے جی، لہٰذا کتنی بار کے بعد نہ کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ایک بار بھی نہ کریے، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ سلام کرنا اپنے آپ میں واجب نہیں ہے، جواب سلام دینا واجب ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہی نہیں ہے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی وجہ سے وقت ہے، تو یہ انسان اگر نہیں چاہتا اس کو سلام کرے تو نہ کرے، کیونکہ سلام کرنا اپنے آپ میں واجب نہیں ہے۔ لہٰذا سلام کو ترک کرنا چاہے ایسے شخص کے لیے جو بالکل ہی جواب نہیں دیتا ہے اور اعتنا نہیں کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، تو چونکہ جو آدمی غرور کرتا ہے شریعت کہتی ہے اس سے غرور کے ساتھ بات کیا کرو، جی، تو وہاں پر سلام کو ترک کر سکتا ہے اور کسی ذریعے سے اس تک پیغام پہنچا سکتا ہے کہ اس طرح سے عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود اپنے آپ میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کو ترک بھی کر دیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خود سلام کی ابتدا کرنا بہت اچھا سمجھا گیا ہے، لیکن ایسے موقع پر جہاں پر اس طرح کے مسئلہ ہو، چونکہ واجب ہی نہیں ہے سلام کی ابتدا کرنا، لہٰذا اگر ترک بھی کر رہا ہے تو کسی حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک مستحب۔ میں نے یہ سوال اس بنا پہ کہا کہ اب ہم اس کے برعکس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو کسی کے دل میں کوئی اس طرح کی ٹھیس لگی ہوئی ہے کہ وہ اس سے بالکل پشیمان ہے، وہ اس سے بالکل ناراض ہے، تو کیا مسلمان اگر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینا، اپنی وہ ناراضگی کو بھلا کر جواب دے، کیا اس پر واجب ہے؟ یا وہ اگر سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، جی، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے ناراض ہیں، اس نے آپ کو سلام کیا ہے، چونکہ سلام کا جواب واجب ہے اور آپ کو سلام کیا ہے، تو اسی کو ایک فعل نیک سمجھتے ہوئے اسی جملے کو جو اس نے سلام علیکم کہا، اگر معانی السلام علیکم کو ہم واقعی طور پر سمجھ لیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھ لیں تو شاید یہی ایک جملہ دنیا کی تمام کرودتوں کو اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو جیسے ہی اس نے سلام علیکم کہا، آپ کو اپنی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اولاً تو آپ ایک واجب انجام عمل ہے آپ پر جواب دینا، دوم خود یہی سلام کرنا شاید سبب بنے کہ وہ اپنی غلطی پہ پشیمان ہو۔ آپ کے ممکن ہے آپ نے جواب نہیں دیا غصے میں، شاید وہ چاہتا تھا کہ سلام کر کے آپ کچھ بات کریں گے، جواب دیں گے اور پھر آپس میں جو رنجش ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نکلے گی، لیکن اس طرح سے اگر جواب بھی نہ دے تو ایک تو حرام کیا، دوسرا ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں جو خشونت تھی، جو آپس میں تناؤ تھا، وہ اور بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا اگر سلام کیا تو اولاً جواب دیں تاکہ واجب پر عمل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ شاید ممکن ہو کہ اسی ایک سلام کے ذریعے سے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ شاید دھیرے دھیرے صحیح ہو سکیں، تاکہ اس دنیا میں ہم جب کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، کچھ ہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کچھ وقت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اس کو ایک بہترین طریقے سے ہم گزار سکیں، جو سکون سے ساتھ ہو، عزت اور احترام کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، نہ کہ نفرت و کرودت کے ساتھ ہو۔ لہٰذا جہاں جہاں ممکن ہو سکے، جب تک شخص تک کی بات ہے، جب تک ایک ہمارے حد تک کی بات ہے، تب تک ہم اگر کوشش کر کے کہ اپنے معاملات کو نظر انداز کریں اور معاملات کو اچھے کر سکیں اور تعلقات کو اچھا کر سکیں، یہ اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے یقیناً محفوظ ہیں۔ بھاگلپور بہار سے ایک صاحب نے، نام تو نہیں لکھا، انہوں نے سوال کیا کہ ایک صاحب ہیں کہ جو اکثر کر کے میں نے دیکھا کہ وہ مجلس میں جب داخل ہوتے ہیں تو مجلس جب شروع ہو جاتی ہے ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں داخل ہوتے ہیں تاکہ لوگ یا جو ذاکر ہے وہ ان کو بلائے آگے کی طرف، اور یہ ان کا ہر مجلس کا معمول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے شاید ایسے لوگوں کو پیغام پہنچے کہ وہ یہ چیز کو سمجھیں کہ یہ جو سماج ہے اس کے لیے یہ بری پیغام کے شکل میں آتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی شخص عملی طور پر یہ کام انجام دیتا ہے کہ جان بوجھ کر بیچ مجلس میں داخل ہوتا ہے یا بیچ محفل میں داخل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو عزت کی، احترام کی نظر سے دیکھیں، آگے بلانے کو کہیں اور مجلس تھوڑی دیر کے رکے اور اس طرح کا مسئلہ ہو، تو یہ کام اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک حد تک یہ تکبر کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور تکبر شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ میں ممکن ہے یہ کام صحیح حرام نہ کہیں ہم، کیونکہ حرام ظاہراً ابھی نہیں ہو پائے گا، لیکن ایک انسان کو اخلاقی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو صحیح کام نہیں ہے اور ممکن ہے اس کو دھیرے دھیرے کبر اور تکبر کی طرف لے جائے۔ لہٰذا اب ایسے افراد جو اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں انہیں اس چیز کا سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی اور کی رعایت کریں یا نہ کریں،
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کی رعایت کرے نہ کریں. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہو رہی ہو، جہاں ذکر محفل و مجالس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو وہاں معصومین تشریف لاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جہاں معصومین موجود ہو وہاں ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی عزت اور احترام کیا جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بزم میں داخل ہوں اور آپ کی وجہ سے معصومین کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا جائے، تو ظاہراً آپ معصوم کے ساتھ اچھا عمل انجام نہیں دے رہے ہیں اور معصوم کی حد تک کی حرمت کر رہے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ معصوم آتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن عام طور سے ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ معصوم تشریف لاتے ہیں مجالس میں، تو ہمیں پھر ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر محفل کے آداب ہی یہی ہیں کہ اگر آپ محفل میں داخل ہوں تو ایک طرف بیٹھ جائیں جس سے کسی کو اذیت نہ ہو، جی، تاکہ کسی کو کسی ڈسٹربنس کے بنا محفل کے اندر آپ تشریف لے آئیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. اور جب تک میزبان آپ سے نہ کہے کہ کسی اور جگہ پہ بیٹھیے تب تک آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر محفل کو یا مجلس کو اٹینڈ کریں. لیکن زبردستی صدر مجلس میں جانے کی کوشش کرنا یا پورے مجمع کو ڈسٹرب کرنا یہ عمل صحیح نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ ہے کہ آپ جا کے کنارے بیٹھ گئے لیکن ذاکر نے یا میزبان نے آپ کو آگے آنے کی دعوت دی، اصل اس میں میزبان ہے یعنی جس کی جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے. اگر اس کے بعد اس نے آگے آنے کی دعوت دی تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر بیٹھیں. لیکن جب تک ایسا نہیں کیا تو آپ جہاں بیٹھیں وہی ادب مجلس ہے، وہی آداب محفل ہے اور ہمیں اسی کی رعایت کرنی چاہیے. اگر ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا افضل و مفضول سلام کرنے میں بھی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص کار سے آ رہا ہے تو وہ سلام کرے گا اور جو لوگ بیٹھے ہو گئے ان کو سلام کا جواب دینا واجب ہے. ذرا اس بارے میں تشریح فرما دیجئے کہ اس میں افضل اور مفضول کا کہاں تک سوال آتا ہے. افضل و مفضول کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں کہیں پہ سوال دینا سلام کرنے کو ترجیح دی گئی. یعنی جو انسان جو پیدل ہو اور ایک انسان سوار ہو تو بہتر ہے جو سوار ہے وہ اس کو سلام کرے جو پیدل ہے. یا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بزم میں داخل ہو رہا ہے تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں بہتر ہے کہ جو داخل ہو رہا ہے وہ سلام کی ابتدا کرے. تو اس میں افضل و مفضول کی بات نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے. خود سلام مستحب عمل ہے. مستحب میں بھی مستحب ہے کہ مثال کے طور پر جو سوار ہے وہ پیادہ کو سلام کرے یا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یا جو انسان محفل میں وارد ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کو سلام کرے جو پہلے سے وہاں موجود ہوں. لیکن اگر اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں افضل و مفضول کی بات نہیں ہے. صرف اس لیے کہ جو بزم میں آ رہا ہے وہ اگر سلام کرے گا تو کئی لوگوں کو سلام کرے گا اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جتنے لوگ اس کو جواب دیں گے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور شاید ایک وجہ حکمت یہ ہو کہ سوار پیادے کو سلام کرے، شاید ایک وجہ ہو کہ کہیں سوار ہونے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، اور تکبر کے اس سے بچنے کے لیے شاید اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو سوار ہے وہ پیادے کو سلام کرے، تاکہ کسی بھی شعبے میں ہم تکبر کی طرف نہ جائیں اور اس شیطانی وسوسے سے دور رہیں اور ایک اچھے سماج کا فرد بن سکیں. جزاک اللہ. اگر اب یہیں پر جیسے بڑا ہے وہ اگر چھوٹوں کو سلام کرتا ہے تو اس ایک معاشرے میں صحیح سے میسج بھی جائے گا. تو بالکل. اگر آپ حدیث قصہ کو اگر آپ دیکھیں تو حدیث قصہ میں داخل ہونے والے افراد میں رسول اکرم سب سے پہلے داخل ہوئے تھے اور رسول اکرم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا تھا اور امیر المومنین نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا تھا، اور دونوں جناب زہرا سے افضل ہیں. اور یہ خود ہمارے لیے تربیت ہے کہ یہ حضرات سلام کرنے کو مقدم کر رکھتے تھے اپنے آپ کو اور خود سلام کی ابتدا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وقت ختم ہو چلا ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بہت سارے سوالات ہیں. بحمدللہ سلسلہ جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے اپنے سوالات ہم تک اس نمبر پر بھیجتے رہیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور اہم موضوعات ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.